یہ سخت زجر اور توبیخ ہے۔ یہ اسلامی زبردست عقیدے والا اور بڑا سے اس آیت کا تعلق ہے کہ مومن کی دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور ایمان والوں سے ہونی چاہیے، اور اللہ ہی کے لیے کفار مشرکین یہود و نصارہ سے دشمنی رکھنی چاہیے۔ یہ بڑا اہم عقیدہ ہے اسلام کا، بڑا اور بڑا۔ اس مضمون کی آیت قرآن مجید میں متعدد مقام پر ہے۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مگر جب مومنین ان کے مقابلے میں ہو تب وہ دوست ہیں، ورنہ آپس میں تو وہ خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بلکہ خود نصارہ کا بعض فرقے کا مخالف ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لیکن جب مسلمان ٹارگیٹ ہوتا ہے ان کا تو یہود و نصارہ مشرکین جتنی اینٹی اسلامک لابیز ہے وہ سب کی سب متفق ہو جاتی ہے مسلمانوں کے۔ یہ ایک مضمون ہے۔ مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والوں میرے اور تمہارے دشمن کو، جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم۔ مومن کی شان نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو اپنا دوست بنائے، چاہے مخالفت کرنے والے ان کے اپنے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے بھتیجے کیوں نہ ہو، ان کی بیوی خود کی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اللہ رسول کے مخالف ہے تو وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کا رشتہ اپنی جگہ ہے، احسان اور رواداری کا باب الگ ہے۔ وقولوا للناس حسنا کے عموم کے اندر وہ بھی داخل ہے کہ ہم ان سے جھگڑے نہیں، ان سے لڑے نہیں، ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں تو کریں، خاص کر کے اگر وہ ہم سے برسر پیغام نہیں ہے، جنگ نہیں کرتے یا ہم کو دیس نکالا نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو مشرکین برسر پیغام نہیں ہے، جنگ نہیں کرتے، دیس نکالا نہیں دیتے، تمہارے خلاف دوسرے مشرکین کی مدد نہیں کرتے، بعد والی آیت میں 9 نمبر کی آیت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مشرکین کے ساتھ احسان کرنے سے، ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنے سے منع نہیں فرماتا۔ تو یہ رواداری الحمدللہ اپنی جگہ پر اسلام کی رواداری کا دین ہے، انسانیت کا دین ہے، لیکن قلبی دوستی ایک مومن کی مومنی سے ہوگی، اللہ کے عدو سے، اللہ کے دشمن سے، جو دین کا دشمن ہے، جو مومنوں کا دشمن ہے، جو توحید کا دشمن ہے، جو رسول کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کی اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، اس سے ہماری قلبی دوستی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کامل اور مکمل ہے، اور فطرت اور عقل سلیم سے نہایت ہم آہنگ ہے، موافق للعقل والفطرت۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم غیر اسلامی ملک میں اگر رہتے ہیں، مشرکین کے درمیان رہتے ہیں، اگر ہم ان کی تعریف نہیں کریں گے، ان کی خاطر و مدارات نہیں کریں گے، ان کو ویلکم نہیں کریں گے، تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں پریشان کریں گے۔ ہم کفار کے درمیان اگر ہیں اور اگر ہم ان کا ریگارڈ نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، تو ہماری جان اور مال پر خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں کیا کریں؟ نیچرلی یہ سوال پیدا ہوتا، اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا الا ان تتقوا منهم تقوا، اگر تم کو جان اور مال پر خطرہ ہو، خوف ہو کہ اگر ان مشرکین کے ساتھ تم نے عزت کا برتاؤ نہیں کیا، ان کو ریگارڈ نہیں کیا، ان کی عزت اور توقیر نہیں کی، یا ان کی خاطر مدارات نہیں کی، تو وہ تم کو زد پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تم کو نشانہ بنا لیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی حق نہیں ہے تقیہ کرو، یعنی زبان سے ان کی تعریف کرو، ویلکم کہو جی، لیکن دل میں اس ایمان والے ہو تو دل میں کفر اور کافرین سے عداوت اور نفرت رکھو۔ فارمیلٹی کی حد تک ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پیش آؤ زبان کے ذریعے، ان کی عزت کرو، لیکن دل میں کفر سے نفرت، شرک سے نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ ایک دل میں ایمان اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بدماش آدمی گنڈا ہے، کوئی محلے کے اندر دادا بنا کرتا ہے، اگر آپ اس کو جناب جی حضور، یہ ضروری نہیں کریں گے جناب،
साहब तक नहीं पुकारेंगे तो निशाना बना लेगा, बेइज्जत करेगा, कई तरीके से परेशान करना चाहेगा। अगर ये कहेंगे तो कोई हद नहीं है कि जनाब कैसे है, कैसा मिजाज है, खैरियत से है, इस तरह की बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चूंकि वो फाजिर और फासिक है, गुंडा बदमाश है, बदतीन है, उसके लिए दिल में नफरत होनी चाहिए। एक शख्स नबी साहब की मजलिस की तरफ आ रहा था, बदमाश आदमी था। आपने हाज़रीन को कहा बेसब्रुल अशीर, कबीले का बुरा आदमी आ रहा है, बदमाश है। और जब वो मजलिस में आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भगत की खातिर मदाद की। जब वो चला गया तो कहा कि बहुत बड़ा इंसान वो है जिसके शर से बचने के लिए और जिसके शर से खौफ से लोग उसकी इज्जत करते हैं। यह आदमी काबिल इज्जत नहीं है, लेकिन इसके शर से बचने के लिए लोग उसकी इज्जत करता है। बदमाश है, नहीं इज्जत करेंगे तो बदतमीजी से पेश आएगा। अगर ये कैफियत है तो चलो बताइए कोई हल नहीं। और इसी से ये भी समझ में आया कि अगर आदमी कुफ्र पर मजबूर कर दिया जाए, मन कफर बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, जबरदस्ती किया कुफ्र का कलमा बोले तो गलत कर दे। ऐसी सूरत में रुखसत है कि आदमी ज़बान से कुफ्र का कलमा पढ़ ले, तकिया करे, ज़बान से कुफ्र का कलमा पढ़ ले। अल्लाह रसूल को अगर गाली देने की भी नौबत है, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह की ऐसी नौबत की थी, मुसलमान के साथ ना आए। अगर ऐसी सूरत हाल है कि जान पे बनाई है तो चलो रुखसत है कि बुरा भला कुछ कह डालो, लेकिन वक़ल बहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, दिल में ईमान जागसी होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। तो जान बचाने के लिए ये सूरत जैसे इसी का नाम है तकिया, कि ज़बान से बज़ाहिर कुछ गैर शरई बातें कह दी, लेकिन दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, ईमान की मोहब्बत है। तो ऐसे ही अगर किसी काफिर को निगार देना है तो ठीक है, चलो फॉर्मेलिटी की हद तक ऐसा कर लेते हैं, लेकिन दिल में कुफ्र और काफिर से अदावत होनी चाहिए। ये एक मुसलमान को बड़ा चाहिए। अब यहाँ एक मसला है, और ये मसला इन आयात के ज़िक्र में बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में सवाल उठता था और आज भी उठता है कि कई इस्लामी मुल्कों ने जंगों के दरमियान यहूद और नसारा से मदद ली, अमेरिका से मदद ली, या कोई मुल्क पड़ोसी मुल्क से, काफिर मुल्क से मदद लेता है, तो क्या काफिरों से इस्तिआना बिल कुफ्फार फिल हर्ब, लड़ाई के अंदर काफिरों से मदद ले सकते कि नहीं ले सकते? ये एक मसला था। मीडिया ने बहुत गलत तरीके से सऊदी अरब को बदनाम करने की कोशिश की कि मक्के मदीने में यहूदी और नसरानी घुसते थे, जहाँ उनका घुसना जायज़ नहीं है, उनकी औरतें नहीं बढ़ाना घूमती है। इधर मक्का मदीना और कहा वो अमेरिकन फौज, बिल्कुल गलत था, बदनाम करने की। कुफार की मीडिया, शिया मीडिया ज़हर अफशानी करती रही, दौलत तौहीद के खिलाफ मदद उन्होंने ली। तो क्या ये जायज़ है कि नहीं? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुफार से मदद ले सकते कि नहीं ले सकते? फुक़हा का इख्तिलाफ है। ये मुफ्ती बना हुआ कहता नहीं ले सकते, कोई ले सकता है, बोला ले सकते हैं, ले सकते हैं, इख्तिलाफ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं ले सकते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुशरिकीन से मदद नहीं ले सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उनको दोस्त मत बनाओ, वो तुम्हारे दुश्मन है, ऐसा है, ऐसा है। और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक मुशरिक बड़ा जलील बहादुर किस्म का आदमी आया और उसने अपने आप को पेश किया कि वो जंग बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होना चाहता है। तो उसने आपने फरमाया इर्जिअ फलन तस्तईन बिल मुशरिक, मैं मुशरिक से मदद नहीं चाहता, आपने वापस कर दिया। लेकिन जमहूर फुक़हा, शाफ़िइया, हनाबिला, हनफिया कहते हैं कि मुशरिकीन से मदद लेना जायज़ है, दो शर्तों के साथ। एक शर्त यह है कि मुसलमानों को उनके ताअवुन की ज़रूरत हो, दूसरे यह कि हम उनके ताल्लुक़ से मुतमईन हो कि वो हमको धोखा नहीं देंगे, वाकई हमारी मदद करेंगे। ऐसा नहीं हो कि मैदान जंग में हमारी ही पीठ में खंजर हो, मिसाइल बजाय दुश्मन के मुल्क की तरफ दागने के मुसलमान के मुल्क की तरफ ही दाग। अगर ये खौफ नहीं हो और आपको हाजत से ज़रूरत है तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन की जंग में जो बदर के कई सालों के बाद हुई, सफ़वान बिन उमय्या से मदद आपने ली। तो इसलिए
لیے یا تو وہ واقعہ منسوخ ہے جو بدر کا واقعہ ہے کہ آپ نے کہا میں مشرک سے مدد نہیں دیتا، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، اس وقت ضرورت تھی۔ تو جب ضرورت ہو اور سمجھے کہ یہ آدمی اچھا نظریہ رکھتا ہے، دوستی کا حق ادا کرے گا، کوئی چیز نہیں کرے گا بدتمیزی اور یہ بدعہدی نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی مشرک سے مدد کرے۔ اس کے بعد ایک دوسرا قضیہ یہ آتا ہے کہ آدمی کیا مسلمانوں کے خاص معاملات میں، جیسے مسلم کنٹریز کے اندر منسٹری آف افیئرس ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجیے انٹرنل میٹرس ہیں، کچھ سیکرٹ میٹرس ہیں، تو اس طرح کے ڈپارٹمنٹ میں جی جو آپ یہ کہہ لیجیے کہ صاحب جو سی آئی ڈی کا محکمہ ہے، تحقیقاتی محکمہ ہے، ایسے بڑے محکمے میں کسی مشرک کو ملازمت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے، کہ یہ معاملہ رازداری کا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مشرک ہے اور آپ کسی غیر مسلم ملک کے خلاف یا کسی غیر اسلامی جمہوریت کے خلاف کوئی پالیسی بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی رگ حمیت جو ہے وہ بڑھے گی اور وہ آپ کے راز کا پیچھا کریں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی کو اپنا مقرر بنایا تھا، گورنر تھے یمن کے اندر، انہوں نے اپنا مقرر بنایا تھا، خاص اسپیشل پرسنل اسسٹنٹ یہ بنایا ہوا تھا ایک نصرانی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ تم نے کسی عیسائی کو تم نے اپنا پرسنل اسسٹنٹ بنایا ہوا ہے، کہا تو مجھے اس کی تحریر سے مطلب ہے، اس کے دین سے کیا لینا دینا، کہا کہ کوئی اور دوسرا آدمی ملتا ہے تم کو تحریر میں، تم یہ گورنر ہو، تمہاری چٹھیاں کو لکھتا ہے، خطوط لکھتا ہے، تمام خطوط کو پڑھتا ہے، تمام سیکرٹ میٹرز کو جانتا ہے، کہا ہٹاؤ اس کو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے سے انہوں نے ہٹایا۔ الحمدللہ یہ تو تب کی بات تھی، اب تو ایک سے ایک صلاحیت والے مسلم نوجوان ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اسلامی مملکتوں کو چاہیے کہ اس طرح کے باصلاحیت نوجوانوں کو ہر فیلڈ میں چاہے وہ جگہ دے، یہود و نصارہ سے الحمدللہ بہت حد تک مستغنی ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور بھی عالم اسلام کو کفار سے مستغنی کرتے کہ ہمارے ہی نوجوان، ہمارے ہی بچے اپنے ملکوں میں اسلامی امور کے اندر یہ بالکل کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ مسئلہ تھا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو شاید کے طور سے۔ جو دوسری آیت ہمارے سامنے آل عمران کی ہے، وہ آیت ہے حج بیت اللہ کے تعلق سے، اور مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مجھے زمین پر بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر کعبہ ہے، جو کہاں ہے؟ شہر مکہ میں، اس کو مکہ کہا گیا۔ ان اول بیت، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر، جس کو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی صحابت میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے تعاون سے بنایا تھا۔ یہ اس تعمیر کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ بعض آثار ملتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا تھا، وہ ڈھہ گیا تھا، کعبہ کا نام نشان مٹ گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی اصل بنیادوں پر کعبہ کو اٹھایا، وہی یرفع ابراہیم القواعد، بنیادوں کو اٹھایا۔ لیکن قرآن مجید میں معمار اول کی حیثیت سے یا معمار کی حیثیت سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کعبہ تھا، ہوئے زمین پر نہیں تھا، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض آثار ایسے ہیں جن سے لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ یہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فیہ آیات بینات، یہاں کھلی ہوئی نشانی ہے اللہ کی قدرت، صفا مروہ ہے، زمزم اور حتیم ہے، حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے دونوں نشان ہیں، اور سب سے بڑھ کر مرکز نور ہدایت، اور بڑی خاص خوبی ہے کہ من دخلہ کان آمنا، شہر امن ہے، شہر استقرار ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ شہر میں جا کر دہشت گردی کرے، غنڈہ گردی کرے، بدامنی پھیلائے،
لا اینڈ آرڈر کے خلاف کوئی کام کرے یا دینی حکومتی پالیسی مخالف پالیسیوں کا ساتھ دے، وہاں جا کر نعرے بازی کرے اپنے اپنے بینر کے نیچے، بالکل جائز۔ اس قدر جائے عمل ہے کہ اگر آپ نے کسی پرندے کو اڑا دیا اور وہ جا کے کسی پول سے ٹکرا گیا مر گیا تو اس کا جرمانہ آپ کو دے حدود حرم کے۔ اگر کسی سایہ دار درخت کے نیچے کوئی پرندہ بیٹھا ہے، آپ کے جانے سے وہ اڑتا ہے، آپ کو نہیں جانا، آپ دہشت گرد ہوں گے، آپ نے پرندوں میں دہشت پھیلا دی، آپ کو ہٹ جانا، وہ پہلے اس نے جگہ لے لی ہے۔ یہ کرو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اس دارالامن میں زیادتی کرے، دہشت گردی کرے، قتل و غارت گری کرے، جرم کا مرتکب ہو تو اس کا جواب نہ دیا جائے، اس سے قصاص نہ لیا جائے؟ یہ فقہا کے یہاں ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے کہ اگر کوئی شخص حرم میں نہیں، بلکہ یہ کہہ لیجیے دوسرا بات ہے جس میں وہ کا اختلاف ہے، امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر حرم کے اندر زیادتی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ حرم ایسے مجرم کو جو وہاں جا کر بدماشی کرتا ہے، گنڈا گردی کرتا ہے، حرم ایسے شخص کو پناہ نہیں دے گا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ حرم کے اندر قتال مت کرو، لیکن اگر کوئی قتال کرتا ہے فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو۔ تمہاری طرف سے شروعات نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب مکہ فتح کیا تھا اور شریف مکہ کو وہاں سے بھگایا تھا تو یہاں ہندوستان میں دور ملکوں کے اندر شور ہنگامہ ہوا کہ سعودی فوجیں، شاہ عبد العزیز کی فوجیں، وہابی فوجیں، تک گولیاں چل رہی، ایک گولی نہیں چلی رہ گئی۔ یہ لوگوں نے جا کر دیکھا، بالکل اسلامی حکومت کو، توحید کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش، انہوں نے ناکے بندی شہر کی تھی، کھانا پینا گھسنے نہیں دیا، رسد گھسنے نہیں دیا، جب تک ان کے پاس رہا محاصرہ دم خم رہا، مخالفین کے پاس اڑے رہے، وہ ادھر سے گولیاں چلاتے رہے، سعودی فوجیں مرتی رہی، یہ سب شکیب کے ساتھ رہے۔ شاہ کا آرڈر تھا کہ ان کا جائے من ہے، شہر من ہے، یا گولی میں چلا، ان کو مجبور کر کے سرنڈر کرا، یہاں تک کہ جب انہوں نے سرنڈر کیا تب ان کو مکے سے گھسا۔ لیکن مان لیجیے کہ اگر دشمن کسی طرح بھی سرنڈر ہونے کو تیار نہیں ہے، اتنی گولیاں لے کے گیا کہ مہینوں لڑے گا، جیسا کہ ابھی مہدویت کا معاملہ ہوا تھا سن 1980 میں، مہدی موعود جھوٹا پیدا ہو گیا تھا اور اس نے گولیاں چلانی شروع کر دی، مجبور ہو گئے لوگ، سرنڈر کرنے کو تیار نہیں۔ ایسی صورت میں قرآن مجید کا یہ حکم نازل تھا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق جو مفتی اعظم تھے اس وقت، حکم ہوا کہ گولی چلائی جائے، جوابی کارروائی کی۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ اگر وہ جنگ کرتے ہیں سرنڈر نہیں کرو، مجبور کو سرنڈر کریں، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے ہیں ان سے قصاص پکڑو، مارو اگر تمہاری گولیوں سے بڑھتے ہیں۔ اللہ تو تمام علماء کہتے ہیں کہ اگر حرم میں زیادتی کر رہے ہیں تو ان کی زیادتی کا جواب دیا جا سکتا ہے، ان سے قصاص نہیں جا سکتا۔ لیکن سوال تب کھڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی حرم کے باہر جرم کرے، کسی کا قتل کرے، کسی کے مال کی چوری کرے، کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور جان بچانے کے لیے مکہ شہر میں چلا جائے اور کہے من دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ معمول ہے، اب مکہ سے نکلتا ہی نہیں، تب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چلو جب حرم میں چلا گیا تو حرم نے اس کو بنا دیا، من دخلہ کان آمنا۔ لیکن جب انہوں نے اعمال کیا، شباب نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا آپ نے کر دیا کہ مجرم جرم کر کے مکہ میں بھاگ گیا، اس سے مکے میں اس کو سزا نہیں دینا، حالانکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے
بات کہی ہے کہ مکے میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، البتہ اہل مکے کو چاہیے کہ اس سے گفتگو نہ کریں، اس کے ساتھ نشست و برخاست نہ کریں، اس کو کھلائے پلائے نہیں، تاکہ وہ مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کے بھاگے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر وہ بھاگا ہے مجرم ہے تو وہاں پکڑا جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مکہ کسی بھگوڑے کو، کسی قاتل کو، کسی چور کو، کسی دہشت کو پناہ نہیں دے سکتا، اور اگر ایسا ہو جائے گا تو مکہ مجرمین کی گنڈا گردوں کی پناہ گاہ بن جائے گا، سب گنڈا گردی باہر کریں گے اور جا کر کے مکے میں پناہ لے لیں گے۔ اس شہر امن کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مجرمین کو پکڑ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچا دو، تاکہ نہ وہاں کوئی دہشت گردی بنپے، نہ کہیں کوئی دہشت گرد وہاں جا کر چھپے۔ تاہم انشاءاللہ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجرمین پکڑے جائیں تو ان کو پکڑ کر حدود حرم کے باہر لے جا کر قتل کر دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ناقص خیال میں یہ عقل درست ہے، حدود حرم کے باہر لے جائے، لیکن انشاءاللہ کوئی حد نہیں ہے، مسئلہ کے اعتبار سے بھی جائز ہے کہ حدود حرم کے اندر بھی قصاص لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی میں آیت میں آیا ہے کہ جو حج کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو وہ حج بیت اللہ کرے، اور رب العالمین نے صفائی فرمائی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو حج نہیں کرتا تو اللہ نے کہا ومن کفر، جو کفر کرے، طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے کو اللہ رب العالمین نے کفر سے تعبیر کیا۔ مفسرین کے کئی اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ